یہ گھر پر رکنے پر زور دے رہی ہے اور غربت جان ہتھیلی پر رکھ کر باہر نکلنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ایک طرف صحت ہے اور دوسری طرف معیشت۔ غریب جو بھی انتخاب کرے اس کے سامنے موت ہی کھڑی دکھائی دیتی ہے۔ کورونا سے بچتا ہے تو بھوک جان لینے کے در پہ ہے۔ صحت و معیشت کی اسی لڑائی کا منظر آج کراچی کی آئرن مارکیٹ میں دکھائی دیا، جہاں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی زبردستی دکانیں کھولنے پر پولیس نے 4 تاجروں کو گرفتار کر لیا، لیکن تاجروں کی طرف سے کاروبار کھولنے کی صدا بلند سے بلند تر ہو رہی ہے۔ کراچی میں سراپا بازار، شیر شاہ مارکیٹ اور دوسری تاجر تنظیموں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر حال میں کل دکانیں کھولیں گے۔ یہ اعلان مجبوری ہے، سمجھداری ہے، بے وقوفی ہے یا پھر سنگین غلطی؟ یہ جو بھی ہے اس کا خمیازہ سب کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ آج کراچی میں ڈاکٹروں نے وزیر اعظم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ لاک ڈاؤن کو مزید سخت کیا جائے۔ کراچی پریس کلب میں سب کے سامنے سینئر ڈاکٹرز نے خطرے کی نشاندہی کر دی، جن کے مطابق کورونا تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ 3 دن میں، صرف 3 دن میں 5000 کیسز سامنے آئے، جس پر ڈاکٹرز کی کمیونٹی تشویش کا شکار ہے، کیونکہ کیسز بڑھتے رہے تو اسپتالوں میں گنجائش ختم ہو جائے گی۔ ڈاکٹرز نے علماء سے بھی اپیل کی کہ دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی مساجد کو بند کیا جائے، دکانیں اور سٹور بھی بند کرائے جائیں، حکومت اس معاملے پر اپنا کردار ادا کرے۔ کھرل صاحب، اب دیکھیے کہ آج کیا ہوا کراچی میں، سب سے بڑا شہر، لوگ پریشان ہیں، سندھ حکومت لاکھ کوششیں کر رہی ہے، مگر وہاں پر احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ دکانیں زبردستی کھولنے کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں، تاجر کہہ رہے ہیں جی ہم ہر صورت دکانیں کھولیں گے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں احتجاج، وہ ایک طرح سے احتجاج تو نہیں چلے، اپیل کر رہے ہیں کہ خدارہ مساجد، سٹور، ہر چیز بند رکھیں، کیونکہ یہ 3 دن میں 5000 تعداد، یہ انتہائی خطرناک ہے اور تیزی سے کیس بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا کوئی پراپر حل نظر نہیں آ رہا پاکستان کی صورتحال میں دیکھتے ہوئے۔ جزوی لاک ڈاؤن کہ اچھا چلیں کچھ چیزیں بند، کوئی دن اس طرح کر لیں، لیکن یہ اچانک اتنا بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے نہ لاک ڈاؤن لگایا، نہ آپ نے اس پہ سختی کی، نہ ہی آپ نے جو ہے وہ اس کو کھولا، آپ انڈیسائیسونیس میں رہے۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ گھروں سے باہر بھی نکلتے رہے ہیں، انٹریکٹ بھی کرتے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بزنس بھی کر رہے ہیں، کورونا جو بڑھ بھی رہا ہے، پھیل بھی رہا ہے۔ یا تو پہلے سختی کر لیتے، اب آگے آپ تھوڑا سی ڈھیل دے دیتے۔ اب آپ نے پہلے ڈھیل دے دی، اب وہ کورونا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کیا کرنا ہے۔ دکانیں کھولنے دیں، دکانیں تو نہیں کھولنے دیں، اگر ڈھیل تھی تو کم از کم چلے اس لیول تک تو نہیں تھی کہ ان کی دکانیں کھلتی جن کے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ سر میری بات سنیں، یا تو سختی کر دیتے، کوئی گھر سے نہیں نکلے گا، جو کہ آپ کے سامنے مثالیں تھیں، یورپ کی مثال تھی، امریکہ کی مثال تھی، چائنا کی مثال تھی۔ آپ کے پاس، آپ دنیا سے 2 مہینے بعد میں پاکستان یہ تو کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے ویسا لاک ڈاؤن کی، ہمارے پاس سہولت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کھانا دے سکیں۔ آج آپ ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس ہوئی ہے کراچی میں، وہ رو رہے ہیں سر، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، تو چیخ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کریں۔ اب آپ آگے رمضان میں جا رہے ہیں، وہاں پر علماء اکرام کا بے تحاشا پریشر ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ سختی کرتے تو علماء اکرام کے پاس یہ پریٹیکٹ تو نہ ہوتا کہ جناب آپ نے آدھے بزنس کھولے ہوئے ہیں، وہ تو چل رہے ہیں، مساجد پہ آپ آگے آپ جو ہے وہ آپ لاک ڈاؤن کی بات کریں۔ کیا کریں، ایک دکان کھولنے کا کہا، وہ اردو بازار میں اتنا رش ہو گیا کہ خوف آیا دیکھ کر کہ اس کے بعد زیادہ لوگ ایک دم اچانک کو آپ نے کہا کہ الاؤ کر رہے ہیں، درزیوں کو کر رہے ہیں، حجام کو کر رہے ہیں، وہاں پہ رش پڑ جاتا ہے۔ آپ اردو بازار کی بات، مجھے یہ بتائیں کہ سکول آن لائن جو کارپوریٹ جو سکول ہے انگلش میڈیم وغیرہ وہ تو آن لائن چل پڑے ہیں، وہاں پہ تو بچے بھی آن لائن ہیں، ٹیچرز بھی آن لائن ہیں، تو کوئی ایسا ہو سکتا ہے آن لائن بزنس بھی زیادہ اس کو کیا جائے تیزی سے؟ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کاروبار کھول دیں۔ سر کیا بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں تاکہ لوگ مرنے لگ جائے، دونوں کاروبار کھول دیں، لوگ مرتے رہے۔ آپ کیا خیال ہے؟ اب آپ کا جو بزنس مین ہے نا، 1 مہینہ گھر رہ کر اس کی کیپیسٹی ختم ہو گئی۔ اب سے تقریباً کوئی 45 منٹ پہلے پریس کانفرنس کی گئی ڈاکٹرز کی جانب سے کراچی میں، اور ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹرز نے، سینئر ڈاکٹرز، پاکستان میڈیکل کونسل، سینئر ڈاکٹرز نے ہاتھ جوڑ کر وزیر اعظم سے اپیل کی کہ لاک ڈاؤن کو مزید سخت کیا جائے، کیونکہ چند ہی دنوں میں ہزاروں میں تعداد پہنچ گئی ہے اور یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے مریضوں کی تعداد۔ اچھا، اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ کو بند کیا جائے لاک ڈاؤن، اور خاص طور پر یہ جو مساجد کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ رمضان المبارک میں تراویح اور دیگر چیزوں کی اجازت ہوگی، اس پر انہوں نے بہت ہی زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس بارے میں ہم ڈاکٹر قیصر سجاد جنہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ان سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ پلیز خدا را احتیاطی تدابیر کریں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ مساجد سے کوئی کیس سامنے آ گیا تو پھر مکمل لاک ڈاؤن ہو جائے گا مساجد کا، اس لیے بڑی احتیاط کریں۔ حال تو یہ ہے کہ
فیصل عیدی صاحب کا پازیٹیو آ گیا ہے, عمران خان صاحب کا ٹیسٹ کروایا گیا ہے, ابھی تک اس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. زلفی بخاری صاحب نے کہیں میڈیا میں کہہ دیا کسی سوشل میڈیا پر کہ جی ان کا نیگیٹو آیا الحمدللہ, تو وہ ویسے ان کی ویڈیو بھی ہٹا دی گئی ہے. تو بڑی ایک تشویش کی لہر ہے اس وقت ملک میں. اب وہ یہ کہتے ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی آپ مساجد کا ذکر کیوں کرتے ہیں, سٹورز کھلے ہیں, اب آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کا کہہ رہے ہیں جی اس کو کھول دیں, کھانے پینے کی چیزوں کی دکانیں سب کھلی ہیں, آپ کا زور مساجد پر ہی چلتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ آپ کا یہ بالکل غلط آپ کا وہ ہے. اگر پریس کانفرنس سے ہمارے تمام ڈاکٹروں کی اگر سنی گئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا, اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بہت عرصے سے یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارا جو لاک ڈاؤن ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں ہے, یہ پراپر لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے اب کیسز میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس زمانے میں اتنے کیسز نہیں تھے تو مسجدوں میں بہت اچھی بات کی تھی ہمارے تمام علماء نے بھی کہ 5 لوگوں کی جماعت ہوگی, وہ پھر بھی بہت اچھا تھا, اس کے باوجود یہ کیسز بڑھ گئے ہیں. لیکن اب اگر جب آپ بالکل تمام مسجدوں میں تمام تراویح اور یہ ہوگا, اور بات صرف تراویح اور جماعت کی نہیں ہے, بات ساری یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے مال کے اندر جو شاپنگ مال کھلے ہوئے ہیں, جو اسٹورز کھلے ہوئے ہیں بڑے بڑے, اس میں باہر لوگوں کا ہجوم ہے اور اندر 5-5 1-1 2-2 کر کے آپ چھوڑ رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی طرح سے راشن جس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے, جس طرح سے بینکوں کے باہر رش لگا ہوا ہے, ہم تمام بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں, ہم تمام ان چیزوں کو کہہ رہے ہیں کہ خدارا اس کو بند کیا جائے, پراپر لاک ڈاؤن کیا جائے. یہ آپ نے سارا کا سارا, میں دیکھ رہا ہوں روڈ کے اوپر بے تحاشا لوگ, پنجاب میں بھی, بلوچستان میں بھی, پشاور میں بھی, کراچی میں, ہر جگہ لوگ گھوم رہے ہیں اور روڈوں پہ وہی نارمل لائف ہے. ہمیں ڈر ہے, ہم تمام ڈاکٹروں کو دیکھیے, لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں کو نہیں معلوم کہ کیا ہو سکتا ہے اس کے اثرات, ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے. تو لہٰذا میں درخواست کروں گا کہ آپ اس فیصلے کو ریویو کیے جائے تمام علماء, اور اس پہ دیکھیں یہ لڑائی ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اسٹاف ورسز کورونا وائرس ہے. یہ ڈاکٹرز کو بھی پتا ہے کہ کیا کرنا ہے, جس طرح علماء ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ہمیں کس طرح سے کیا پڑھنا چاہیے, کس وقت کیا پڑھنا چاہیے, کس طرح سے ہوتے ہیں, اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کا شعبے کی ساری باتیں ہوتی ہیں, اس کو اسی طرح سے کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا سوال مولانا طاہر اشرفی صاحب سے ہے. مولانا مجھے ایک چیز بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خالی مساجد نہیں, ہر جگہ پر, چاہے وہ مالز ہیں, چاہے وہ بڑے سپر سٹورز ہیں, جہاں بھی لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اس کو روکا جانا چاہیے. اب اس پہ علماء اکرام کیا کہتے ہیں, کیونکہ اب یہ ایشو یہ ہے کہ جہاں بھی اجتماع ہو, چاہے وہ مساجد ہو, چاہے وہ جنرل سٹور ہو, چاہے وہ سپر سٹور ہو, تو اب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے سوال سنا نہیں ہے. میں پاکستان علماء کونسل اور دارالافتاء پاکستان کی طرف سے یہ فتویٰ دے رہا ہوں. میں مفتی نہیں ہوں, لیکن جو فتویٰ موجود ہے وہی میں عرض کر رہا ہوں. جو یہ 20 نکاتی معاہدے میں موجود ہے وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر طبی ماہرین یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہر جگہ اجتماع بند ہونے چاہیے, لوگوں کو گھروں میں رہنا چاہیے. مسجد کی جو پہلے طے ہوا کہ مسجد کا سٹاف جو ہے وہ جو مسجد کے اندر رہتا ہے وہ نماز کرے گا, وہ اذان دے گا, آپ اسی فیصلے کی طرف واپس جائیے. اور حکومت اس میں تاخیر نہ کرے, حکومت اس میں جلدی کرے, اس لیے کہ 2 دن بعد جب اگر حکومت فیصلہ نہیں کر پاتی اور 2 دن بعد تراویح آ جاتی ہے اور لوگ نکل آتے ہیں اور خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں 10 لوگ بھی اگر نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار پھر حکومت ہوگی. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں. ہمارا 20 نکاتی معاہدہ جو اعلامیہ ہے اس میں یہ بات موجود ہے, اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بڑا واضح کہا کہ وہ خالی مسجد کا نہیں کہہ رہے, اللہ انہیں جزائے خیر دے. میں پاکستان علماء کونسل دارالافتاء پاکستان ملک کے جید علماء مشائخ کی طرف سے یہ بات کلیئر کر رہا ہوں کہ اگر ملک کے اطباء اور ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ اجتماع بند ہو جائیں, ختم ہو جائیں, تو پھر فوراً حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے, لوگوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو اس کا بڑا احترام, بالکل درست آپ کی بات, مگر آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام علماء اکرام پاکستان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں, انہوں نے اس سے پہلے کہ ملاقات ہوتی جہاں ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس سے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور کہا کہ اب مساجد کا لاک ڈاؤن قبول نہیں, اور اس کے بعد پھر حکومت کو حرکت میں آ کے کہنا پڑا کہ چلیں جی آئیں جی ایوان صدر, پھر وزیر اعظم سے
تو حکومت تو اس وقت یعنی ایک طرح سے خوفزدہ ہے کہ علماء اگر ایک بات کر دیتے ہیں، آ کے پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو ایک وہ ریئیکشن میں کچھ کرنا پڑتا ہے. ابھی حکومت خود سے فیصلہ کیسے کر لے گی؟ وہ آ کر کہہ دیں گے کہ جناب ہم نے تو کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے اس چیز کو. اسامہ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ وہ ماضی ہے، اس کے بعد انہوں نے رجوع بھی کر لیا، اور ابھی جو وزیر اعظم کی میٹنگ تھی سب سے زیادہ وزیر اعظم کو انہوں نے ہی سراہا، لہٰذا وہ ایک ماضی ہے. ہم اس وقت اختلافی بات کی طرف نہیں جانا چاہتے. یہ جو 20 نکات ہیں ان میں آپ پڑھیے نا، باقاعدہ یہ شک موجود ہے کہ اگر وبا پھیلتی ہے تو حکومت کو، وبا پھیلنے کا خطرہ ہے تو حکومت کو اختیار حاصل ہے، تو لہٰذا حکومت اب اس اختیار کے تحت جب ہمارے ڈاکٹر صاحبان آگے بات کر رہے ہیں تو حکومت اس اختیار کے تحت فوری جو ہے اعلان کرے، اور اعلان وہ کرے جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے. یہ جو آتا ہے نا صرف ایک فوکس آپ کر دیتے ہیں، آپ سے مراد ہے کہ حکومت یا میڈیا کا ایک چھوٹا سا جو طبقہ ہے بہت محدود سا، آپ حضرات نہیں، وہ چند لوگ جو ویسے مولوی اور مسجد کو گالی دینا چاہتے ہیں وہ صرف مسجد پہ لے آتا ہے، اس سے ایک رد عمل بھی آتا ہے، ایک ریاکشن بھی آتا ہے. تو لیکن یہ میرے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یہ تو میرے ہیں، مسجد ان کی ہے. جب ان کی رائے یہ آ رہی ہے تو حکومت اگر اب سستی کرے گی تو پھر وہ حکومت ذمہ دار ہے، علماء مشائخ ذمہ دار ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ بھی جس طرح علماء کرام کی میٹنگ ہوئی وزیر اعظم صاحب سے، آپ بھی اس طرح کی کوئی، جس طرح آپ کی ایک بڑی تنظیم ہے کہ ڈاکٹر جو ہے حکومت کو مل کے ایک لا عمل دیں، اور بہت آلریڈی دیر ہو چکی ہے، اس حوالے سے کیا آپ نے سوچ رکھا ہے؟